السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹڈ ہونے والی ہے۔ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس کو پھر کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے، نہیں جی وہ بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ مجھے پتا تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے، یہ کی مطلب ہویا بھائی؟ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں چل کے مدد بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اب جو کہتے ہیں شیخ محقق ہمارا ہے تو میں کہتا ترکڑا ہو کے سن۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ہمارا یہ جسم یہ مثل پنجرا کے ہے اور اس کے اندر ہماری روح قید ہے۔ فرماتے ہیں مثال سمجھو، جب تک شیر پنجرے میں ہوتا ہے وہ دھاڑتا ہے، اس کی دہشت ہوتی ہے، پر وہ اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورے جنگل کے جتنے بھی کتے بلے ہوتے ہیں سارے ڈر جاتے ہیں کہ شیر میدان میں آ گیا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی روح جب تک اس کے اس پنجرے میں ہوتی ہے وہ اتنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے اب جو بھی بلاتا ہے یہ اللہ کا ولی پہلے پہنچ جایا کرتا ہے۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، مفتی سمر عباس عطاری قادری جو کہ مکتبہ بریلویہ کے ایک خطیب ہیں، ان کی آپ نے گفتگو سنی ہے۔ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا وہ جائز ہے، دوسروں سے مدد مانگنا کیونکہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح یہ اپنے انداز میں کہتے ہیں، وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ اب ہم کسی کی شادی کرتے ہیں یا مکان خریدتے ہیں تو اپنے دوستوں سے 5 لاکھ 10 لاکھ ادھار مانگتے ہیں، تو یہ تو ہم مدد نہیں مانگ رہے دوسروں سے۔ بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم مدد مانگتے ہیں یہ زندہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں جو مردوں سے مدد مانگتے ہو تم، ہم اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ زندہ سے تو ہم مدد مانگتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ہم دوسروں سے مدد مانگتے بھی ہیں، دوسروں کی مدد کرتے بھی ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ تو یہ تو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور تحت الاسباب ہم مدد مانگتے ہیں۔ اصل جو اختلافی بات ہے نا، جہاں پر یہ شرک کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہے غیر اللہ مردوں سے مدد مانگنا، جو کہ قبروں کے اندر ہیں۔ وہ کس طرح سن سکتے ہیں اور کس طرح آپ کی حاجات کو سن سکتے ہیں؟ اور آگے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ مردوں کو، یعنی وہ آپ اگر مردے کوئی فائدہ نہیں دیتے تو پھر آپ ان کو پھینک کیوں نہیں دیتے؟ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مردوں کو غسل دیتے ہیں، کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کوئی فائدہ ہوگا تو اس طرح کرتے ہیں، ورنہ پھر آپ پھینک کیوں نہیں دیتے؟ او بھائی جان اپنی عقل کا کچھ علاج کرو۔ ہم اس لیے غسل دیتے ہیں، اس لیے کفن دیتے ہیں، اس لیے قبر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی پاک کا حکم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا، ہم تو اس لیے کرتے ہیں۔ اور پھر دلیل دے رہا ہے کہ قبروں میں آپ دفناتے ہیں ان کا اجر آپ کو ملتا ہے، یہ فائدہ نہیں ہوتا آپ کو؟ آپ جنازہ پڑھتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ دفناتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مردوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ بھائی یہ فائدہ تو اللہ دے رہے ہیں ہمیں، یہ مردہ فائدہ نہیں دے رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، مردے کی طرف سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم مردوں کو فائدہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر کے، اگر اولاد ہے ان کے لیے نمازیں پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دیتے ہیں، وہ مردے کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ قرآن پڑھو ذرا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ کھجور کے چھلکے کے بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کی پکار کو سن بھی لیں، سنتے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں۔ اور دوسری آیت وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں، نہیں سنتے۔ یہ مطلقاً قاعدہ ہے، جہاں جہاں قرآن میں، یعنی جہاں جہاں
تقید آئی ہے، قید آئی ہے، یعنی جہاں پر مخصوص آیا ہے یہاں پر سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، وہاں پر سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم مردے کو دفنا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں گھر میں، اس وقت حدیث میں آتا ہے مردے سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے، اس وقت سنتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یا اسی طرح کی دیگر دعائیں ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، تو دعائیں وہ سنتے ہیں، احادیث میں آتا ہے، جہاں پر ہمارا یقین ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ مطلقاً ہر وقت سن رہے ہیں، ہر جگہ سن رہے ہیں، تو یہ کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ لو نہیں سنتے، یہ لو سمیو، اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے۔ کس طرح جواب دیں گے بھائی؟ ہمارے معاشرے میں آج کل عورتیں جاتی ہیں درباروں پر، منتیں مانگتے ہیں، مردوں سے دعائیں کرتے ہیں، وہ بھائی اپنے کس قدر مشرک جو ہے اس کی عقل پاؤں میں ہوتی ہے، بلکہ پاؤں سے بھی باہر نکل چکی ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ جو بزرگ جب فوت ہوا تھا اس کو غسل آپ نے دیا، اس کو کفن آپ نے دیا، اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، آپ نے قبر میں آپ کو نے دفنایا، اگر وہ اتنا ہی اختیار رکھتا ہوتا تو اپنے آپ کو غسل تو دیتا، جب وہ فوت ہوا تھا اپنے آپ کو کفن تو دیتا، اپنے آپ کو خود بخود قبر میں آ کر دفن ہو جاتا۔ لیکن یہ سارے معاملات آپ نے کیے ہیں، جب مٹی میں چلا گیا تو اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس سے اولادیں مانگ رہے ہیں، اس سے بیٹے مانگ رہے ہیں، وہاں پہ جا کے جناب طرح طرح کی رسومات کر رہے ہیں۔ اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اور قرآن ایک مرتبہ لازمی پڑھو ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح عقائد کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے، قبروں پر جا کے مجاور بن کر بیٹھ جانا۔ احادیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں پر مجاور بن کر نہ بیٹھو، قبروں پر یعنی مجاور بن کر نہ بیٹھو۔ لیکن آج میلے ہو رہے ہیں، قبروں پر عرس ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کی جو بدعات، خرافات، رسومات یعنی پیدا ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اس کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ مخالف چیزیں ہیں یہ قرآن کی بھی، احادیث کی بھی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کا مردوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے ایسے مقامات پر، اور بعض اوقات تو میں نے یہ بھی یہاں تک سنا ہے کہ اس طرح کے جو میلے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر یعنی بدکاری بھی کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو اس طرح آپ صحیح قرآن سمجھیں، صحیح حدیث سمجھیں، تو ان سے قبروں سے فیض لینا، مردوں سے فیض لینا، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ عقیدہ توحید کو اپنائیے، لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ کے سوا اللہ معبود ہے، اللہ معبود برحق ہے، اللہ تعالی الہ برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کریں اللہ سے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے دعائیں کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں اس وقت بندے کے قریب ہوتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اللہ فوراً اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔